پوچھتے ہیں آرٹیکل 29 اور 30 میں کیا لکھا گیا ہے؟ آرٹیکل 29 اور 30 پڑھ کے دیکھیں. مائنورٹیز کے سارے چیزوں کو محفوظ کیا گیا. نہ صرف مائنورٹیز بلکہ کہا گیا مائکروسکوپ مائنورٹی، یعنی بالکل کم لوگ ہوں، تھوڑے سے ہوں جن کی تعداد زبان کی بنیاد پر اقلیت میں ہے، تو ان کے کسٹم کو، ان کے ٹریڈیشن کو پروٹیکشن ہمارا قانون دیتا ہے. یعنی رسم و رواج کو، ان کے طور طریقوں کی حفاظت قانون کرتا ہے. میں زیادہ تفصیلات پہ جانا نہیں چاہتا. مجھے اندازہ ہے کہ بارش کے باوجود جو نوجوان بیٹھے، میں خوش ہوں. اس لیے خوش ہوں کہ جو دکھ رہے ہیں نوجوانی دکھ رہے ہیں، ضعیف نظر نہیں آ رہے. اور دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں اس کے پیچھے کسی نوجوان کا ہاتھ تھا، اس کا سالار نوجوان تھا، یا اس میں آگے بڑھ کر مقابلہ کرنے والا نوجوان تھا. قرآن مجید کی ایک مثال دیتے جاؤں گا. تاریخ اسلام پہ تو مثالیں بن پڑی ہیں. جب حضرت طالوت کا لشکر جالوت کے لشکر سے ٹکرایا تو ایک ہی نوجوان تھے جنہوں نے کہا مجھے آگے کی صف میں رکھیے، میں جالوت کو مار سکتا ہوں. ان کو آگے بڑھایا گیا. وہ کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو، جس کو بعد میں اللہ نے نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا. 3 مار پتھر کے مارے وہ ڈھیر ہو گیا. سارا لشکر جو بھاگنے میں آمدہ ہوا اور اللہ نے حضرت طالوت کو فتح دی داؤد علیہ السلام کے ذریعے. عزیزان گرامی، واقعات بہت ہیں. میرے قابل فخر دوست، قابل فخر رفیق، میرے ہم سفر مولانا ابو طالب رحمانی صاحب سکے کے رخ آپ کو بتا رہے تھے. اب بہت سارے باتیں کر رہے ہیں. صاحب یہ بتی گل سے کیا ہوگا؟ کل ایک چین بنائی جا رہی ہے، ہیومن چین جس کو ہم کہہ رہے ہیں، انسانی زنجیر جس کو کہا جاتا ہے. صدر محترم نے حکم دیا کہ 2 سے 2:30 بجے تک وہ بنائی جائے. آپ پورا من طور پہ بنائیں، اپنے حلقوں میں، اپنے محلوں میں کھڑے ہو جائیں. ہم بنا رہے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ تدریجاً ہماری تحریک ہے جو چل رہی ہے، تدریجاً چل رہی ہے تحریک. یہ بات یاد رکھ لیجیے. جہاں تک صدر محترم کی بات ہے، میں ایک بات عرض کروں گا. نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. بارش کی پرواہ نہیں کرے، طوفان بھی آ جاتا تو پرواہ نہیں کرتے. مجھے اپنی قیادت پہ اتنا بھروسہ ہے، آنا ہے تو آتے رہتے اور آئیں. یہ ہمت، یہ حوصلہ اس بزرگی میں ان ہمارے بزرگ کو حاصل ہے جو امیر ہے، ہمارے امیر کارواں ہیں، جو اس مسلم پرسنل بورڈ کی قیادت کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، دوسری بات یہ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، سکے کے اخرت تو انہوں نے پیش کیا. دوسرا رخ یہ ہے، لوگ ہم سے پوچھتے کہ کیا کرنے والے ہیں، کیا کریں گے؟ جب حق کی بات آ گئی، ہم حسین والے ہیں، کربلا بڑھ ڈالیں گے. ہندوستان میں ہم حسین والے ہیں، کربلا بڑھ ڈالیں گے. کیا تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ حکومت سن لے، ہم پیچھے ہٹانے والے نہیں. چاہے ہماری جان چلی جائے، پھانسی کے پھندے میں لٹکنا پڑے. اس ملک کی جنگ آزادی کے لیے ہزاروں علماء، لاکھوں مسلمانوں نے شہادت دی، اور ہم بھی دے دیں گے. ہم جبری طور پر اپنے دین میں، اپنی شریعت میں